سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت وائل ابن حجر سے. روایت اس طرح ہے: وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواه ابن خزیمہ فی صحیح. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا. بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل ہیں جن کے اوپر کچھ کلام ہے، لیکن دو روایتیں، ایک حلب کی روایت ہے اور ایک طاؤس کی مرسل روایت ہے جسے حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر لائے ہیں، اور وہ مرسل روایت اس روایت سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے، اور یہ مرسل طاؤس اس حدیث وائل ابن حجر سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو یہ دونوں روایتیں تقویت پہنچا دیتی ہیں اور دونوں صحیح ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کی تائید میں ہے. وائل ابن حجر کی اس حدیث کی تائید میں طاؤس کی کون سی روایت ہے؟ وہ روایت امام ابی داؤد ان الفاظ کے اندر لائے ہیں: وان طاؤس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى على یده اليسرى ثم یشد بینہما على صدره وهو في الصلاة رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاة. حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر ان دونوں کو مضبوطی سے اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے تھے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے. طاؤس کی یہ مرسل روایت صحیح ہو جاتی ہے حدیث وائل ابن حجر سے مل کر کے، اور حدیث وائل ابن حجر کو تقویت پہنچ جاتی ہے طاؤس کی اس روایت سے. ثابت یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے. رہا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، اس سلسلے میں حضرت علی کی ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی ابو داؤد میں ہے. ابو داؤد میں وہ روایت کس طرح ہے جو مخالف کا مستدل ہے؟ روایت اس طرح ہے: وان ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نماز میں ناف کے نیچے نیت باندھ لے. یہ حنفیہ کا مستدل ہے. وہ کہتے دیکھو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اگر تمہارے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل موجود ہے. تم حدیث وائل ابن حجر پیش کرتے ہو، طاؤس کی مرسل پیش کرتے ہو، تو ہمارے پاس تو حضرت علی سے مروی روایت موجود ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی سے جو ابو داؤد میں آئی ہے، یہ روایت کس درجے کی ہے؟ پہلے یہ تو جان لیجئے یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی سند کے اندر موجود ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے. ظاہر ہے جب سند میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی موجود ہے جس کے بارے میں محدثین کا زبردست کلام ہے اور یہ راوی متکلم فی ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. تو صحیح روایت کے مقابلے میں ضعیف کیسے چل سکتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو اور ظن کو مسترد کر دیا جائے. تو حدیث صحیح تو یقین کے درجے میں ہے اور ضعیف حدیث ظن کے درجے میں ہے، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب یقین آ جائے، علم آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے. لہذا حدیث وائل ابن حجر کے مقابلے میں اور طاؤس کے مقابلے میں یہ حدیث علی ضعیف ٹھہرتی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی کی وجہ سے. لہذا حنفیہ کا یہ مستدل صحیح نہیں ہے.
اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ تو سینے پر نیت باندھنے کی صحیح روایت کا تذکرہ تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپسی اختلافی مسائل پر کچھ گفتگو کریں، مگر کیا کیا جائے صاحب کہ جب کوئی شخص زبردستی اس ایسے کاموں کو انجام دینے لگے اور زبردستی میں الزام تراشی کرنے لگے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ جب ایک انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت چاہیے کہ بغیر ہندو مسلم کے کا تفرقہ کیے بغیر ہی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہے تو انسان کی ضرورت پورا کرے۔ میں کیا کہا جائے اس شیطانی فرقے کا جس نے ٹھیکہ ہی یہ لے رکھا ہے کہ ہم کو مسلمانوں سے لڑنا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑے۔ میری مراد فرقے سے میری مراد غیر مقلدیت، یہ شیطانی فرقہ ہے، یہ شیطان ہے، اور اس درجے شیطان ہے کہ اپنا نام انہوں نے ملکہ وکٹوریہ انگریزوں سے رکھوایا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث ان کے ذریعے سے کہتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو گالی دینا، بڑے بڑے فقہاء اکرام کو گالی دینا، کسی کی بات نہ ماننا، اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ سب سے بڑا ان کا کام ہے۔ ہاں، آج میں جو مسئلہ لے کر آیا ہوں، میرے کو آج صبح ایک ساتھی نے ایک کلپ دکھایا، جو کلپ میں نے آپ کو شروع میں دکھا دیا ہے، اس کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ تو اس کلپ میں حضرت والا جلال الدین قاسمی صاحب، جو کہ غیر مقلد ہیں، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے انہوں نے جا کر صرف اپنے نام بڑا کرنے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ لیا۔ دارالعلوم دیوبند کی عزت اور عظمت ہمارے لیے مسلم ہے، مگر ایسے غیر مقلدوں پر یہ اطلاق نہیں ہوگا کہ ہاں یہ بھی علماء دیوبند کے وارث ہیں یا یہ بھی ابناء دارالعلوم ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چلیے میں ان کے رد میں آپ کو ان کے دلائل آپ نے سن لیے ہوں گے، ان دلائلوں کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ آئیے پہلی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی روایت حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو انہوں نے بھی پڑھی تھی۔ اب دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کرامتیں اور کیا گل کھلائے ہیں۔ یہ روایت کئی جگہوں پر ہے۔ یہ روایت سنن الکبریٰ البیہقی دارالکتب العلمیہ بیروت سے شائع شدہ ہے۔ اس میں جلد 2 صفحہ 46 پر روایت موجود ہے، اور دارالمعارف سے چھپی ہوئی سنن البیہقی کی جلد 2 صفحہ 40 پر، معارف السنن علامہ یوسف بن نوری علیہ رحمہ کی کتاب، اس میں بھی جلد 2 صفحہ 437 پر، اعلیٰ السنن جعفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی ترمذی کی شرح ہے، اور معارف السنن بھی ترمذی کی شرح ہے۔ اس کے جلد 4 صفحہ اعلیٰ السنن کے جلد 4 صفحہ 146 پر، ناصب الرائے امام جلال الدین زائلی کی کتاب، اس کے جلد 1 صفحہ 315 پر، اور ان کے ابا جان کی کتاب التحفۃ الخضی عبد الرحمن مبارک پوری، ان کی کتاب جلد 2 صفحہ 79 پر یہ روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت اس طرح ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس وقت آیا، اس وقت حاضر ہوا جب آپ مسجد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ محراب میں داخل ہوئے اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہی
اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور دونوں کو سینے پر رکھا۔ نیز ایک روایت معمل ابن اسماعیل کی ایسی ہی ایک روایت آئی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر ان دونوں کو سینے پر رکھا۔ اب اس روایت پر علم حدیث کے اور اسماء و رجال کے ماہرین اس روایت پر کیا کلام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ملاحظہ ہو۔ ہاں، یہ جو روایت میں نے پہلے پڑھی سنن الکبریٰ البیہقی کی روایت، اس کے اوپر محدثین نے ایک جرح یہ کی ہے کہ اس روایت میں جو روایت آئی ہے پہلے والی سنن الکبریٰ البیہقی جلد 2 صفحہ 46 پر جو دارالکتب العلمیہ بیروت کی شائع شدہ ہے، اس پہ جو روایت ہے اس پہ ایک جرح یہ بھی کی ہے محدثین نے کہ یہ روایت قابل قبول نہیں، متکلم فی اور ضعیف ہے، اور ضعیف اس لیے ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہے محمد بن حجر، یہ منکر الحدیث ہے، اور اس کو صرف ہم علماء احناف ہی منکر الحدیث نہیں کہتے بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے منکر الحدیث کہا ہے۔ اور معمل ابن اسماعیل جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، یہ نہ جانے کہاں بھول جاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ معمل ابن اسماعیل کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ثقہ نہیں بلکہ منکر الحدیث کہا ہے۔ اور کثیر الخطا کہنے والے، جیسا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ کثیر الخطا کی روایت قابل قبول نہیں، تو امام ابو حاتم اور امام ابو زرع رازی وغیرہ نے اس کو کثیر الخطا بھی کہا ہے۔ سنن الکبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 30 کے حاشیے پہ یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ آئیے ان کی دوسری روایت ملاحظہ فرماتے ہیں۔ روایت اس طریقے سے ہے۔ ان کی دوسری روایت حلب طائی کی ہے۔ حلب طائی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ دائیں طرف اور بائیں طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ اس کو اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ اور اس حدیث کے ایک راوی ہیں یحییٰ ابن سعید، انہوں نے حاذہ علی حاذہ کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے تھے۔ اس سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے یحییٰ ابن سعید۔ وہ جو اس روایت میں الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ حاذہ علی صدرہ، تو حاذہ علی صدرہ کی وضاحت انہوں نے یوں فرمائی ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے اور سینے پر رکھتے تھے۔ یہ ان کا دجل ہے، اور ابھی آگے اس میں محدثین کیا کلام فرمائیں گے میں آپ کو سنا دوں گا۔ یہ روایت جو حلب طائی کی ہے یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، اعلیٰ السنن میں بھی ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہوئی اعلیٰ السنن کا جلد 4 صفحہ 174 ہے، اور ایک نسخے میں جلد 4 صفحہ 184، اور تحفۃ الخدی ان کے ابا جان عبد الرحمن مبارک پوری صاحب کی کتاب، اس کا جلد 2 صفحہ 80 ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ علماء محدثین اور علماء اسماء و رجال اس روایت پہ کیا کلام فرماتے ہیں وہ سنیے۔ اس میں سب سے پہلے اس روایت کے متن پہ ایک کلام یہ ہے کہ حلب طائی کی روایت جو ابھی میں نے آپ کو سنائی اس میں یزیو حاذہ علی صدرہ کا الفاظ متعین نہیں ہے۔ اس پہ محدثین نے زبردست کلام کیا ہے۔ عون المعبود ایک کتاب ہے جو ابو داؤد کی شرح ہے، اور التعلیق الحسن جو شرح ہے آثار السنن کی، اس کے بھی حاشیہ اور اس میں بھی اس پہ بہت زبردست کلام کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لفظ روایت کرنے والے راوی کی طرف سے اضافہ ہے اور یہ ضعیف بھی ہے، اور اس میں جو یحییٰ جس کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ یحییٰ ابن سعید، اس نے ایک لفظ جس میں یمنا کا بڑھایا ہے، اس لیے یہ روایت بھی صحابی کی طرف سے اس روایت میں یہ لفظ بھی نہیں ہے جو یمنا کا لفظ ہے، تو یہ اپنی طرف سے اتنی روایتیں بڑھی ہوئی لا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی طرف اپنی بات کو منسوب کر رہے ہیں۔ اور آگے آئیے، سنن الکبریٰ البیہقی میں جو میں نے روایت سنائی تھی اس کے علاوہ اعلیٰ السنن میں ایک بات اور موجود ہے کہ علامہ شوقی جو مصنف ہے
तालिकुल हसन व अला आसार सुनन के उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल से ये साबित कर दिया है कि हज़रत हलब की रिवायत में दर हकीकत अला सदरी के अल्फाज नहीं है, ये कातिब की तरफ से इजाफ़ा है। नेज़ हलब की रिवायत में समाक बिन हर्ब नाम का एक रावी है जो कि मुनकिरुल हदीस भी है और कसीरुल ख़ता भी है, और बाज़ ने उसको मुदल्लिस तक कह दिया है और इस पर बहुत ज़बरदस्त जरह की गई है, इसीलिए हलब की रिवायत भी मुतकल्लिम फ़ी और ज़ईफ़ साबित हुई। और ये गैर मुक़ल्लिद तो दो ही रिवायत सुनाते हैं, तीसरी रिवायत भी सुन लीजिए, मैं उनकी तरफ से इजाफ़ा कर देता हूँ। वो एक रिवायत है कि ताऊस बिन किसान का वो असर है, यानी वो आसार है, वो उनके अपने फ़िक़ही मसाइल में जो आसार और नस पेश की जाती है वो है। अब सुनिए क्या कहते हैं, और ये कहाँ है, ये है अबू दाऊद में भी असर उनका मौजूद है और तोहफ़तुल खुज़ी में भी है, मारिफ़ुस सुनन में भी है। हज़रत ताऊस बिन किसान से ये मुरसल रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा, फिर उन दोनों को बांध कर नमाज में सीने पर रखा। अब इस रिवायत में जो अल्फाज आए कि दोनों को बांध कर सीने पर रखते थे, अपने सीने पर, मुलाहज़ा फरमाए इसका जवाब क्या है। ताऊस बिन किसान का ये जो असर है, ताऊस बिन किसान का जो ये असर है, ये मरफू रिवायत नहीं है। ताऊस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कौन कौन से रावी है, उनमें से एक का भी कोई नामो निशान नहीं है। और ऐसी रिवायत को मुरसल कहा जाता है, और ऐसी मुरसल रिवायत हनफिया के नज़दीक कभी हुज्जत तो बन सकती है, कभी हुज्जत बन सकती है। इसका मतलब ये है कि कभी मौकूफ़ और मरफू रिवायत ना हो और कोई मसला ऐसा पेश आ जाए तो उलमाए अहनाफ का ये कायदा है और साहिबैन का ये कायदा है कि जब ऐसी कोई रिवायत मौजूद ना हो तो वो ये करते हैं कि मुरसल रिवायतों को भी ले लेते हैं। मगर अभी हमने यहाँ पर इसलिए सीने पर हाथ बांधने की रिवायत को नहीं लिया क्योंकि नाफ के नीचे बांधने की रिवायत खुद तफसीर कुरान में मौजूद है, आयत की तफसीर में मौजूद है। और हनफिया का कायदा अव्वल ये है कि अव्वलु मा नस्तदिल्लु बिही किताबुल्लाह, वो सबसे पहले किताबुल्लाह से इस्तिदलाल करते हैं, उसके बाद सुन्नत रसूलुल्लाह से इस्तिदलाल करते हैं, उसके बाद इजमाए उम्मत। इजमाए उम्मत का भी माना क्या है? इजमाए उम्मत का माना ये है कि ये नहीं कि उम्मत का इजमा हो जाए, अइम्मतिल उम्मत के माना में है कि उम्मत के अइम्मा का इजमा होना चाहिए उस पर, उस माना में अइम्मतिल उम्मत के माना में इजमाए उम्मत है। ये नहीं कि हाँ हर कोई इधर का वडेरा खड़ा हो जाए, हर कोई इधर का सरदार खड़ा हो जाए, कहे मैं तो नहीं मानता, मैं भी तो उम्मती में से हूँ मगर मैं इस बात को नहीं मानता, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। इजमाए उम्मत से उलमा के मुराद अइम्मतिल उम्मत है। और चलिए और आगे है कयास। कयास तो अक्ल कामिल से होता है, तब इमाम ज़फ़र को कहा गया अक़यसु हाज़िहिल उम्मा। क़यास रहमानी की बात कर रहा हूँ, क़यास शैतानी गैर मुक़ल्लिदियत की बात मैं नहीं करता। और ताऊस की जो रिवायत है वो तो मरफू नहीं, वो तो मुरसल है। मुरसल रिवायत तो हनफिया के यहाँ कभी हुज्जत तो हो जाती है मगर गैर मुक़ल्लिदों के यहाँ कभी हुज्जत नहीं होती, तो इससे इनका इस्तिदलाल करना साबित ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये रिवायत भी मुतकल्लिम फ़ी है, समझे। और नेज़ एक किताब है, नेज़ एक किताब जिसका नाम आइनुल हिदाया, जो हिदाया की शरह है, वहाँ से गैर मुक़ल्लिदीन का ये इस्तिदलाल करना कि ताऊस की रिवायत को मरफू कहा गया है, ये सरासर गलत है, क्योंकि हिदाया के मतन में ये बात मौजूद नहीं है। और मातिन की शारह की बात को मातिन की तरफ मंसूब करना तलबीस है, ये इबलीसों का काम है, समझे। और आइए मैं आपको बताता हूँ कि नाफ के नीचे बांधने की रिवायत कहाँ से साबित है और कितनी है। ये जो आपने जलालुद्दीन साहब एक झूठ बोला कि अबू दाऊद के सिवाय ये रिवायत कहीं नहीं है और अबू दाऊद की रिवायत ज़ईफ़ है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ ज़ईफ़ है और हमारे पास कितनी रिवायतें हैं। पहले तो मैंने पहले ही कहा कि हनफिया का कायदा अव्वल ये है कि वो इस्तिदलाल करते हैं कुरान मजीद से, किताबुल्लाह से। मैंने कायदा पढ़ा हनफिया का कि अव्वलु मा नस्तदिल्लु बिही किताबुल्लाह, कि हमारे यहाँ सबसे पहले इस्तिदलाल किताबुल्लाह से होता है। आइए किताबुल्लाह में ये मसला कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको मालूम नहीं है तो। हाँ, किताबुल्लाह में ये मसला कहाँ है? मुअत्ता इमाम मालिक की शरह अत-तमहीद है, दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत से छपी हुई है, जिल्द 8 है। वहाँ पर इमाम अब्दुल बर मालिकी, ये मसला इतना भारी है कि इमाम मालिक के मुक़ल्लिद होने के बावजूद भी इमाम अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह इसे अपनी किताब अत-तमहीद में लेकर आए हैं, जो मुअत्ता इमाम मालिक की शरह है।
اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں، اور آپ کو اگر اس روایت پہ جرا کرنا ہے تو میں راویوں کے نام سمیت سند سمیت پڑھ دیتا ہوں اور آپ اس پہ جرا کر کے بتا دیجئے گا۔ روایت اس طریقے سے ہے، روایت اس طریقے سے ہے۔ ذکر الاسرم قال حدثنا ابی ولید الطیالسی قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن جحظری قال عن عقبہ بن ثعبان سمیع یقول علی عن سمیع یقول عن علی یقول فی قول اللہ عز وجل فصل لربک وانحر وضع یمینہ علی الشمال علی تحت السرہ۔ حضرت عقبہ بن ثعبان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا قول فصل لربک وانحر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے اور ناف کے نیچے رکھا جائے، یعنی ونحر کی تفسیر میں یہ ونحر جو ہے اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک ونحر کے معنی قربانی کے ہے، تو ونحر یہ تو امر کا صیغہ ہے، ونحر امر کا صیغہ ہے، اور یہ ہے اصل انحر سے، انحر حکم کا صیغہ ہے، نحر ینحرو سے یہ بنا ہے انحر کے صیغے میں، اور یہ حکم کا صیغہ ہے، حکم کا کم از کم موجب مستحب اور سنت کا ہوتا ہے، تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ حکم کا کم از کم موجب، یہاں ہم تو واجب نہیں کہتے کیونکہ یہ واجب تو قربانی کے لیے آئے گا، مگر یہاں ونحر کا صیغہ اس لیے ہے، ونحر اس لیے ہے مستحب کے صیغے میں لایا گیا اس کو، اور مستحب کا موجب ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، چھوڑ دینے کو مستحب نہیں کہتے جلال الدین صاحب۔ اب چلیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روایت نہیں، ہم نے کتاب اللہ سے استدلال کیا، اب دوسرا قاعدہ ہے کہ سنت رسول اللہ سے لایا جائے، سنت رسول اللہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، سنیے۔ سنت رسول اللہ میں سب سے پہلے روایت میں لاتا ہوں حضرت وائل ابن حجر کی، جس سے آپ نے جو روایت کی پہلے، مگر وہ تو متکلم فی ہے، صحیح روایت کیا ہے سنیے، حدیث اس طریقے سے، یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 390 پر ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھا، جلد 1 صفحہ 390 مصنف ابن ابی شیبہ۔ اگر اس کے کسی راوی پر آپ کو کلام کرنا ہو اور کر سکتے ہوں تو ہمیں کر کے جواب دے دیجئے گا۔ ہاں، اپنے ابا جان، آپ کے ابا جان سے میری مراد یہ ہے ثناء اللہ امرتسری، تفسیر ثنائی والے، ان کی طرح آپ نے جو دجل کھیلا اپنی ویڈیو میں کہ ہمارے موقف کو نیچا دکھانے کے لیے آپ نے ابو داؤد کی وہ روایت پیش کی جس میں ایک راوی ضعیف ہے، آپ نے اس روایت کو پیش کیا، آپ کے ابا جان نے بھی یہی کالا کانڈی کی ہے، وہ تفسیر ثنائی میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کے ذیل کہتے ہیں کہ جو روایت آئی ہے من کان لہو امام فقراءۃ امام لہو قراءۃ، یہ حنفیہ کے سر دفتر روایت ہے جو ہدایہ میں موجود ہے، ہدایہ میں موجود ہے، یہ کہہ کر آپ نے وہاں پر آپ کے ابا جان نے ہمارا موقف کو کمزور کرنا چاہا ہے، سمجھے؟ حقیقت اس طریقے سے نہیں ہے، آپ کے ابا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور حتیٰ کہ ناصر الدین البانی نے صفت الصلاۃ میں اس کو صحیح بھی کہہ دیا، وہاں آپ کو ماننا چاہیے تھا، مگر آپ کے ابا جان نے وہاں نہیں مانا اس کو۔ ہاں، اب آگے چلیے، دوسری روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ روایت کہاں ہے؟ صرف یہ روایت ابو داؤد ہی میں نہیں ہے، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے ہے کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور ناف کے نیچے باندھے، ناف کے نیچے باندھنے اور ناف کے نیچے رکھنے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سنتوں میں سے ہے، اور آپ منکرین سنت ہیں، آپ منکرین حدیث ہیں، آپ نے صرف ایک ہی روایت کو لیا اور 10 کو چھوڑ دیا، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ حنفیہ کے مسلک پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ پہلے یہ بات سمجھے کہ حنفیہ کا مسلک مجموعہ روایت پر عمل کرنا ہے، اگر کسی مسئلے میں 4 روایتیں ہیں تو حنفیہ کا کام یہ ہے امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام طحاوی، امام ظفر، دیگر احناف علماء یہ کام کرتے ہیں کہ اس روایت کی سیٹنگ کرتے ہیں، آپ کی طریقے سے نہیں کہ ہاں ایک مسلم سے لے لیا، ایک بخاری سے لے لیا، ایک ترمذی سے لے لیا، اور پوری روایتوں کا بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے۔ ابھی تو آپ کے پاس 3 روایتیں تھیں جو میں نے سنائی، اور میں یہاں پہ آپ کو 10 سے زائد روایتیں سنا دوں گا اگر آپ کو اس میں کسی پر جرح کرنی ہو۔ ہاں تو جرح تو ہوگی، میرے کو معلوم ہے کہ ابو داؤد کی روایت پہ آپ جرح کریں گے، اور میرے کو معلوم ہے کہ 1-2 روایتوں پہ آپ اور جرح کریں گے، مگر میری 10 روایتوں میں سے 6 صحیح ہیں،
जितने इसमें सुनाऊंगा उसमें 2 के अलावा 3 के अलावा सारी की सारी सही निकलेंगी, और आप फिर भी उसको मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि आपका नाम अहले हदीस नहीं, आपका नाम मुनकिरुल हदीस है, आप गैर मुकल्लिद हैं। और अहले हदीस कहते किसे हैं? तदलीबुर रावी जिल्द 2 में बात मौजूद है कि अहले हदीस अइम्मतिल हदीस के माना में मौजूद है वहाँ पर, कि अहले हदीस अहमद इब्न हम्बल, यहिया इब्न सईद कत्तान, यहिया इब्न मईन जैसे बड़े बड़े अल्लामा फहामा अहलुल हदीस, जिन हाफिजुल हदीस के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और आप कहते हैं आप अहले हदीस, आपका बाल काटने वाला अहले हदीस, आपका पंचर बनाने वाला अहले हदीस है। चलिए दूसरी रिवायत तो हो गई हज़रत अली इब्न अबी तालिब की। तीसरी रिवायत जो रावीउल इस्लाम है, हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, अबू हुरैरा से रिवायत मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी वो फरमाते हैं कि हाथों को हाथों पर रखकर, यहाँ पर दाएं हाथ बाएं हाथ की कैद नहीं है, जो ऊपर गुजर गई उसी रिवायत पे अमल करना है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना। वो फरमाते हैं हाथों को हाथ से पकड़कर नमाज में नाफ के नीचे रखा जाए। यहाँ रखा जाए, ये रखा जाए फरमा रहे हैं, यानी रखना चाहिए, ये भी सुन्नत की तलकीन है। और ये रिवायत आपके अब्बा जान अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी की किताब अत-तोहफ़तुल खुदी, जो सुनन तिरमिजी की शरह है, उसमें जिल्द 2 सफ़ा 78 पे रिवायत मौजूद है। सुननुल कुबरा अल बैहकी जिल्द 2 सफ़ा 31 पे बात मौजूद है। आला सुनन जिल्द 2 सफ़ा 172 पे बात मौजूद है। अब तीसरी रिवायत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये भी समात फरमाए आप कि आपका दिल भी कुछ ठंडा हो। और इस जो रिवायत हज़रत अनस की है, इस ठीक इसी बाब में एक रिवायत हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा की भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आपका दिमाग दुरुस्त हो। अगर आप इस रिवायत के मुनकिर होते हैं तो आप खुद अपना फैसला करेंगे कि आप कहाँ जाकर गिर रहे हैं। अगर तफसीर कुरान का जो मैंने पेश की, अगर आप उसके मुनकिर हैं तो आपके ईमान में इज़ा ज़ुल्ज़िलत ज़ुल्ज़ाला पैदा हो जाएगा। संभाल कर रखिए अपना ईमान जलालुद्दीन साहब। हज़रत अनस से मरवी जो रिवायत है, ये भी अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी की किताब अत-तोहफ़तुल खुदी में भी है, मारिफुस सुनन में भी, हाशिया सुननुल कुबरा अल बैहकी में भी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि नबूवत के सिफ़ात में से है कि नबूवत की जो सिफ़त है उसमें 3 सिफ़तें ये भी हैं कि इफ्तार को जल्दी करना, सेहरी में ताख़ीर करना, और नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधना। ये तो मैंने आपको सुना दिया हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फरमाती है सिफ़त नबूवत में से ये 3 सिफ़त भी है कि इफ्तार में जल्दी करना, सेहरी में ताख़ीर करना, और नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रख के नाफ के नीचे बांधना। आगे चलिए, मैंने पहले मरफू रिवायत सुनाई, फिर मौकूफ़ सुनाई हज़रत अनस इब्न मालिक की और हज़रत अम्मा आयशा की। अब ये इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह, मैं पूरे कुरून के हिसाब से चल रहा हूँ, कुरून अव्वल के बाद अब मैं हज़रत इब्राहिम नख़ई का कौल देने लगा हूँ, वो सुने। अब ये क्या है, ये कौल ये भी समात फरमाए। हज़रत इब्राहिम नख़ई फरमाते हैं, हज़रत इब्राहिम नक़ी का कौल है, हद्दसना वकी अन रबी अन इब्राहिम क़ाला यदऊ यमीनहु अला शिमालिही फी सलाति तहत सुर्रा। इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं कि नमाज के अंदर दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रख के नाफ के नीचे बांधना ये सुन्नत है, ये तरीका सही है, इसी तरीके से बांधा जाए। और एक रिवायत और मैं आपको सुना देता हूँ, फिर आपको इस पे कलाम करने का मौका देता हूँ। अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत है कि आप कलाम कर सके हनफिया के मुस्तदल पे, जो आपने उसमें कहा कि हनफिया के पास इसके अलावा कोई और मुस्तदल नहीं है, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि आप मिंबर छोड़कर हट जाएँ, क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है। आप सिर्फ शेखी बगाड़ने के लिए आपने चंद वो रिवायतें याद कर रखी है जिससे आप उलमा के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का सके। और उलमा में से ख़ास किन के ख़िलाफ़? मुक़ल्लिदीन के ख़िलाफ़। मुक़ल्लिदों में किसके ख़िलाफ़? इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिदों के ख़िलाफ़। और मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या मुस्तदल है। आपका मुस्तदल मैंने पहले सुनाया, उस पर कलाम करके मैंने बताया। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप हमारे मुस्तदल पर कलाम करके बताएं जलालुद्दीन साहब। ये आखिरी रिवायत में पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं उनको मौका दूंगा और मैं उन तक ये बात पहुँचाने की सोशल मीडिया से ये चाहता हूँ कि मेरी बात उन तक पहुँच जाए। मैं सोशल मीडिया पे इस बात को डालूँगा और जलालुद्दीन साहब इसको सुने और इसका जवाब दें। ये आखिरी रिवायत है, इसके बाद मैं बात ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हज्जाज इब्न सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि नमाज में हाथ किस तरह रखने चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सीधे हाथ की हथेली को दाएं हाथ की पुष्ट पर रखकर
سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایت دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد 1 صفحہ 391 پہ روایت موجود ہے۔ میں آپ کی ضروریت پہ چیلنج کرتا ہوں آپ کی ضروریت کو، جلال الدین قاسمی صاحب، اگر آپ ہمارے بات کا جواب دے سکتے ہیں تو جواب دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔